قضا نمازوں کا یہ ہے کہ آپ کو جس دن بھی احساس ہو گیا کہ میں نے اتنے برس نماز نہیں ادا کی ہے تو مجھے اب ہر نماز کے ساتھ یا کوئی وقت مقرر کر کے روزانہ اپنی قضا فرض رکعتیں اور واجب رکعتیں روزانہ ادا کرنی ہے، اور ان میں آسانی یہ کر دی گئی ہے کہ 4 رکعت والی نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیں، اور رکوع اور سجدے کی تسبیح ایک مرتبہ پڑھ لیں، آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ تو فرض اور واجب رکعتوں کی قضا، اگر آپ کے روز کے نفل آ رہے ہیں، نفل چھوڑ دیجئے، ان کی جگہ بھی قضا نمازیں پڑھیے، اور ہر قضا نماز کی نیت یہ ہوگی کہ میری پہلی فجر جو قضا، پھر ظہر میں اسی طرح میری پہلی ظہر جو قضا، اس طرح کر کے وہ روز ادا کریں۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب۔ اصل میں قرآن مجید میں بھی بارہا مقامات پر یہ کہا گیا کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو قائم کرو اور مشرک نہ بنو۔ تو گویا نماز قائم کرنا ہی اصل توحید اور اصل عبادت ہے، اور شرک سے دور رکھنے والی بات ہے۔ جب آدمی نماز شروع کرتا ہے، در حقیقت وہ اسلام ہی جب ہی قبول کرتا ہے جب وہ نماز کو اب جب اس نے نماز شروع کر دی، پچھلی زندگی سے وہ توبہ کرے۔ 4 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک ہجرت، جب مسلمان ہجرت کرتا ہے یعنی دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف، اس کی پچھلی زندگی کو یہ ہجرت دھو دیتی ہے۔ ایک حج، جب خالصتاً اللہ کے لیے کرتا ہے، اس کا یہ حج اس کی پچھلی زندگی کو دھو دیتا ہے۔ ایک فرمایا توبہ کے بعد اس کی پچھلی زندگی دھل جاتی ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز اسلام قبول کرنا، جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے اس کی پچھلی ساری زندگی دھل۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو توبہ ہے یہ انسان کی پچھلی زندگی کو دھو دیتی ہے۔ اب اگر اس نے فرض کر لیجیے ڈاکٹر صاحب اس کی 40 سال کی نمازیں رہتی ہیں، اس نے ابھی 1 ہفتے کی نمازیں پڑھی ہیں، پچھلی آپ کی تو پڑھ رہی ہے، پچھلی اس نے 1 ہفتے کی پڑھی ہے اور وہ فوت ہو گئی، تو اس کی جو باقی جو 40 سال کی نمازیں باقی ہے اس کا کیا بنے گا؟ توبہ سے کام چلائے۔ اب جو نماز اس کی چھوٹے، جب سے اس نے نماز شروع کی ہے، اب جو اس کی نماز چھوٹے، توبہ سے کام چلائے سے مراد یعنی جو پچھلی 40 سال تک اس نے نہیں پڑھی، 50 سال سے نہیں پڑھی، 80 سال سے نہیں پڑھی، اس کو اب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے توبہ کافی ہے۔ اب جو نماز شروع کرے، اب اگر کبھی سو گئی، آنکھ لگ گئی، نہ اٹھ سکی، سفر میں تھی، نہ پڑھ، اب جب بھی گھر پہنچے یا سو کر اٹھے فوراً اس کو ادا کرے، اب اس کو ترک نہ کرے، نہ چھوڑے۔ لیکن پچھلی زندگی کے لیے توبہ کافی۔ پچھلی زندگی غیر اسلامی تھی، مسلمان ہی جب ہی ہوئی ہے جب اس نے نماز روزہ شروع کیا، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ اس سے پہلے کافر۔ سمجھنا چاہ رہے ہیں آپ نے، اچھی بات کی، سمجھا دینا۔ دیکھیے جب آپ اس کو کر دیں تاکہ نماز نہیں پڑھی ہے تو جب تک نماز نہیں پڑھی اس سے پہلے کی زندگی کفر کی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ توبہ کر لے، نماز کو قائم کر لے، زکوٰۃ کو دینے لگ جائے، تب وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اس سے پہلے نہیں۔ مگر جو غیر مسلموں کے فَإِن تَابُوا اس آیت میں یہ کہاں ذکر ہے کہ پہلے نہیں ہے؟ اسی آیت میں بتائیے۔ جب کہہ دیا کہ پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، یعنی پھر اس سے وضاحت اور کیا ہو گئی؟ پھر اللہ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، مگر یہ غیر مسلموں کے لیے تھے جو اسلام لا رہے تھے۔ جس تاریخ کو اسلام آیا سارے لوگ اس وقت مسلمان نہیں ہو گئے، دھیرے 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 ہوتے رہے، کوئی پہلے کوئی بعد میں، کوئی حتیٰ کہ اسلام آنے کے نماز فرض ہونے کے بھی 10 سال بعد، کوئی 4 سال بعد، کوئی 5 سال بعد ایمان لاتا۔ جب بھی وہ مسلمان ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک صحابی پر بھی یہ پابندی نہیں لگائی چونکہ نماز اتنے سالوں سے فرض ہے، تم ابھی آئے ہو لہذا اتنے سالوں کی نماز۔ بڑی اچھی بات یہ ہے، مگر ایک اچھی بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے یہاں طلاق کا مسئلہ بھی مختلف ہے،
تو اس پہ ہمیں نہیں الجھنا چاہیے. مجھے کیونکہ آپ منظور ہے ڈاکٹر دیکھیں صاحب، نا، مجھے منظور. کیونکہ مسئلہ یہ کہ آپ کیا ایک ہی نشست میں 3 طلاقوں کو بھی آپ طلاق ایک شمار رجی کریں. طلاق. تو اگر اس میں بھی آ جائیں گی تو وہی بحث ہو جائے گی. اب یہ طے ہوا کہ اہل حدیث مکتب فکر کے نزدیک قضاء عمری کی نماز نہیں ہے. احناف اور سب علماء کا جو اتفاق اور اجماع ہے ہو گئی بات. ڈاکٹر صاحب میں تو دعوت فکر دیتا ہوں، جو اگر اہل حدیث علماء بھی دیکھ رہے ہوں تو وہ ڈاکٹر صاحب کو آج یا کل فون کر کے بتائیں کہ قضا نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور پڑھنی چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ ضروری تھوڑی ہے کہ جو بات کہہ دیں گے وہ فقہ اہل حنفی کا حدیث مسلک ہے. یہ اگر یہ میرا اہل حدیث کا مسلک ہے تو وہ بھی فقہ حنفی کا مسلک ہے. یہ پلیٹ فارم ایسا ہے اور ہم بھی چپ رہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ نے اپنی بات کہہ دی، اس کو بڑھائیں گے تو پھر ہم سب بولیں گے، پھر حاصل کچھ نہیں ہوگا. مطلب یہ کہ آپ کے قضاء عمری نہیں ہے، سیدھی بات ختم. یہاں توبہ کافی. ٹھیک ہے. حنیف صاحب نے آخر میں بھی یہی کہا جس سے قضاء عمری نہ پڑھنی ہو وہ اہل حدیث ہو جائے. جی یہ بڑا کیا اچھا کریں؟ جو جس سے قضاء عمری نہ پڑھنی ہو وہ اہل حدیث ہو جائے. اچھی بات. اچھی بات ہے. میں کوئی اتنی اچھی بات کہہ رہا ہوں، آپ یہ دیکھیں اس کو آپ نے اپریشیٹ نہیں کیا.